إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلوات کے بعد، جتنے احباب دوست بزرگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سچا مسلمان اور ایک سچا جو مومن ہے، ہمیشہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. یہ بڑا اہم پیغام ہے آج کا. ایک سچا جو مسلمان اور مومن ہے، کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے. ایک سچے مسلمان، ایک سچے مومن کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ بے تکلف اور بے ضرر ہونی چاہیے. اس کی ذات سے، اس کے کردار سے کسی دوسرے مسلمان کو تنگی محسوس نہ ہو. اس کی عاجزی اس کے اندر ایسی ہو، انکساری ایسی ہو کہ دوسرے احباب اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ عاجزی اور انکساری کا جو پیغام ہے آج کا میرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر کی سیرت بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بے حد عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے فوراً آسمان کی طرف جو ہے حضرت جبریل نے نظر اٹھائی، تو وہاں سے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام نے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے، اس گھڑی سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا. تو جب وہ فرشتہ زمین پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے آ کر ایک پیشکش کی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ پیغام دے کر کہ آپ کو چوائس دوں، آپ ایک بادشاہ ٹائپ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک عام بندہ رسول بننا چاہتے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دینا چاہا اس سے پہلے ہی حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ تواضع لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کیجئے۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ آپ بادشاہت کو پسند نہ کیجئے گا بلکہ آپ عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس فرشتے نے سے کہا لا بل عبد الرسول، کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، میں ایک بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ اس سے بھی عاجزی کا ایک پہلو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا مسکین زندہ رکھنا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت نصیب کرنا، اور اللہ قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کے گروہ سے اٹھانا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، کہ مسکین جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ، اے عائشہ کبھی مسکین کو خالی واپس نہ لوٹانا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو۔ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اے عائشہ ہمیشہ مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں کو اپنے قریب کرنا، محتاجوں کو غریبوں کو اپنے قریب کرنا، اللہ رب العزت قیامت والے دن تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ یعنی ایک تو نبی علیہ السلام کی غرباء سے محبت کا درس ہے اس حدیث میں، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی عاجزی کی ایک جھلک ہے کہ کبھی آپ نے اعلی شان زندگی نہیں مانگی، کبھی آپ علیہ السلام نے اعلیٰ رتبے نہیں مانگے، آپ نے ہمیشہ مسکینی محتاجی کی دعا کی اللہ رب العزت سے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک پہلو ایک جھلک ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر غریب مسلمانوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، وَيَزُورُهُمْ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، ان کی زیارت کرتے، ان کے مریضوں کی عیادت کرتے اور ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، ان کے جنازے پڑھاتے۔ یعنی آپ دیکھیں وقت کا ایک بادشاہ، وقت کا ایک حکمران، وقت کا خلیفہ، وقت کا نبی، دونوں جہانوں کا سردار، اور وہ کیا ہے کر رہا ہے؟ غریبوں کے گھر جا کے ان کا پتہ لے رہا ہے، غریبوں کے گھر جا کر ان کی تیمارداری کر رہا ہے، غریبوں کے جنازے پڑھا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ المسوم ٹون میں کس کی فوتگی ہوئی ہے، یا فلانے علاقے میں کس کی فوتگی ہوئی ہے، یا ایون ان کے علاقے کے اندر، یہ تو چلو دور کی بات ہے نا، جو ہمارے بادشاہ ٹائپ کے حکمران ہیں، آج بادشاہت پسند حکمران ہیں، ان کے علاقے کی 2-4 گلیاں ہٹ کے کوئی ماڑا بندہ فوت کبھی جنازے میں شریک ہوئے؟ اعلیٰ لوگوں کے جنازوں میں شریک ہونا یہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کوئی غریب بھی مرتا، فوت ہوتا، آپ خود جا کر اس کا جنازہ پڑھاتے، اور جب مرنے سے پہلے بیمار ہوتا اس کا پتہ لینے جاتے تھے۔ تو یہ بھی عاجزی کا ایک پہلو ہے کہ بندے کے اندر اکڑ نہ ہو کہ میں ایدا پتہ لین جاواں، میں اب یہ ماڑا بندہ ہے، یہ مجھ سے ذرا نیچا ہے، میں ذرا سٹینڈرڈ گریڈ کا ہوں، میں اونچا بندہ ہوں، میں کیوں اس کے گھر جاؤں، میں کیوں اس ماڑے بندے کا پتہ لینے جاؤں؟ یہ چیز ایک مسلمان کو یعنی زیب نہیں دیتی۔ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے تکلف تھی، بے ضرر تھی، آپ علیہ السلام کے اندر بے انتہا عاجزی تھی، اور آپ خود جا کر ماڑے بندوں کا پتہ لیتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کی تیمارداریاں کرتے، ان کے جنازے پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جا کر ان کی زیارت کرتے، ان سے ملنے جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے، عاجزی کی جھلک ہے، یعنی چھوٹے بچوں سے سلام لینا۔ بعض کا بندہ کہتا ہے میں بزرگ آدمی ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں بڑا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے میں پہلے سلام کروں، یہ مجھے کرے سلام۔ یہ بھی ایک
تکبرانہ سوچ ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہمارے لیے چھوڑا کہ آپ خود پہل کیا کرتے تھے بچوں سے سلام لینے میں. کوئی بچہ نظر آتا آپ خود اس سے بیٹا السلام علیکم. یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے, ایک عاجزی کی شکل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کبھی یہی طریقے کا تھا, کیونکہ حضرت انس نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی, 10 سال آپ علیہ السلام کے خدمت گزار رہے. تو ان کا بھی طریقہ کار تھا انہو مر علی صبیان فسلم علیہم, کہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, اللہ کے نبی اس طرح کیا کرتے تھے. اس لیے میں بھی عاجزی کا پہلو. ایک پاگل عورت تھی, صحیح مسلم میں آتا ہے, پاگل عورت, دماغ اس کا ٹھیک نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے میرے ساتھ چلیں, مجھے آپ سے کام ہے میرے ساتھ چلیں. اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو وہ کہے جا تینوں میرے نہ کی کام ہے, اس کو ٹرکاتا پرے کرتا. یعنی ایک عاجزی کا یہ بھی پہلو ہے کہ اس پاگل عورت نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے کوئی کام ہے میرے ساتھ چلیں, آپ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں. یعنی کسی پاگل عورت نے کہا میرے ساتھ چلیں, آپ اسی کے ساتھ چل پڑے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں امیر المؤمنین ہوں, میں نبی ہوں, اور یہ پاگل عورت مجھے کہہ رہی میرے ساتھ چلے تو میں کیوں جاؤں. نہیں, آپ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے. تو یہ بھی عاجزی کا, انکساری کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی ذات کے اندر انتہائی بے تکلفی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مدینے کے جو غلام تھے نا, خادم, وہ نبی علیہ السلام سے برکت کے طور پر کیا کرتے تھے کہ پانی کے برتن لے کر آتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے رسول اس میں ہاتھ ڈبو دیں. یعنی وہ برکت کے طور پر آپ ہاتھ ڈبوتے تھے, وہ پانی اس کو استعمال کرتے تھے, یعنی برکت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. بعض اوقات حضرت انس کہتے ہیں کہ انتہائی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے وہ تسی کی کام پڑھ لیا, تم آپ روز ہی آ جاتے ہو پانی لے کے, اتنی سردی اب اس میں پانی میں ہاتھ ڈباؤں ٹھنڈے پانی میں. یعنی یہ بھی عاجزی کا ایک پہلو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ برکت کے لیے پانی کے برتن لے کر آتے تھے, برکت کے لیے ہاتھ ڈبونے کے لیے. تو نبی علیہ السلام گرمی ہوتی سردی ہوتی آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی, وہ جب بھی آتے آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک عاجزی کی ایک شکل تھی, عاجزی کا ایک پہلو تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض ویأکل علی الارض ویعتقل الشاہ ویجیب دعوت المملوک علی خبز الشعیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے, زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, بکری کا دودھ خود دھوتے تھے, اور ایک غلام کی یعنی جوں کی روٹی پر بھی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی ایک دعوت کوئی کرتا ہے نا, ماڑا بندہ غریب آدمی, اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, ایک جوں کی روٹی پکاتا تو آپ اس کی دعوت قبول کر لیتے. ہمارے تو معیار ہی بڑے اونچے ہو گئے نا, ہم تو دعوت سمجھتے ہی اسے ہیں کہ 4-5 ڈشیں جب تک اگلے نے اسپیشل دعوت دی ہو اور 4-5 ڈشوں کا اہتمام نہ ہو, ہم اس کے علاوہ کسی کو دعوت کہتے ہی نہیں. حالانکہ دعوت تو ایک دعوت ہی ہے نا. چاہے کوئی مسلمان بھائی محبت سے کہتا ہے یار میرا دل کر رہا ہے ہم دونوں چائے پئیں ساتھ, تو 30-40 روپے کی چائے کی بھی دعوت کرنا یہ بھی ایک دعوت ہی ہے. تو یہ عاجزی کا ایک پہلو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود کوئی مدینہ کا کوئی ادنا سا غلام بھی آپ کی دعوت کرتا تو آپ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ تم میرے سٹینڈرڈ کے مطابق کھانے پکاؤ, میں اللہ کا نبی ہوں, اعلیٰ میرے لیے دعوت کا اہتمام کرو. نہیں, اگر اس نے جو کی روٹی پکائی ہے نبی علیہ السلام جا کر جو ہے وہ اس کے گھر دعوت اس کی قبول فرمایا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت, ذات دنیا جہان کی ہر دولت سے زیادہ عزیز تھی, سب سے زیادہ محبوب تھے نبی علیہ السلام. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے اسپیشل کھڑے نہیں ہوتے تھے, اسپیشل کھڑے ہو کر آپ کا استقبال نہیں کرتے تھے. کیونکہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرا استقبال کھڑا ہو کر کریں. یعنی میں جاؤں تو عالی شان انداز سے میرا استقبال ہو, میرے سامنے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ میں آیا ہوں. تو آپ نے منع کیا ہوا تھا, ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ میرے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا. حالانکہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بڑے عزیز تھے, لیکن نبی علیہ السلام کی کراہت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس میں بھی آپ کی عاجزی کا ایک پہلو ہے کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ شان و شوکت نہیں چاہی, آپ نے عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے. آپ نے صحابہ کو بھی یہ درس دیا, اگرچہ میں
اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں، لیکن میرے آنے پر بھی کھڑے ہو کر استقبال میرا نہیں کرنا۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکہ فتح کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جس دن نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو جب آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک جو تھا ایسے نیچے جھکا ہوا تھا، یعنی عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقہ فتح کیا ہے، حکمرانی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی گردن میں اکڑ نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے اکڑ کو پسند نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، سارے آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شخصیت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے متعلق پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اماں جان، جب پیارے پیغمبر گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب گھر میں ہوتے ہیں فی محنت اہلہ، یعنی خدمت اہلہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کروایا کرتے تھے، گھر کے کام کروایا۔ ہماری طرح نہیں گھر میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے، بیوی پانی، بیوی چائے، بیوی روٹی، امی جان یہ، چھوٹے یہ، بڑے یہ، یعنی ہم آرڈر جاری کرتے ہیں، وہ باہر کام ہی کری دے، سارا دن ڈیوٹیاں ہی کری دے۔ نہیں میرے بھائی، ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت ہے کہ آپ اپنے، یہ بھی ایک عاجزی کا پہلو ہے، گھر میں جب آپ موجود ہیں گھر کے کام کاج کروائیں گھر والوں کے ساتھ مل کر، اور اس سے گھر میں ایک محبت کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بیوی کے ساتھ مل کر کیا حرج ہے کام کروانے میں؟ بیوی کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کروا دیے، باہر سے سودا صرف لا دیا، اس طرح کی ذمہ داریاں خوشی سے ادا کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی بھی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اکثر بھیڑ بکریاں تک خود چراتے تھے اور محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیتے تھے۔ منصب خلافت جب انہیں ملا، جب خلیفہ منتخب کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، تو سب سے زیادہ فکر ایک محلے کی بوڑھی عورت تھی اسے ہو گئی کہ اب میری بکری کا دودھ دھو کر دیتے تھے، اب تو بن گئے ہیں خلیفہ، اب تو بن گئے حکمران، اب میری بکری کا دودھ مجھے یہ کیسے دھو کر دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں بکریاں اسی طرح دھوؤں گا اپنے محلے والوں کی جس طرح منصب خلافت سے پہلے دھوتا تھا۔ امید ہے کہ خلافت مجھے مخلوق خدا کی خدمت سے ہرگز نہیں روکے گی۔ یعنی یہ عاجزی دیکھیں کہ میں اگرچہ خلیفہ بن گیا ہوں، فکر نہ کرے کوئی میرا محلے دار، جس طرح میں محلے والوں کی خدمت پہلے کرتا تھا، منصب خلافت ملنے کے بعد بھی میں اسی طریقے سے اپنے محلے والوں کی خدمت کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور جب خلافت ملی اگلے ہی دن تھان کپڑے کا یعنی کندھے پر رکھا اور بازار میں جا رہے ہیں اس کی تجارت کرنے کے لیے، تو راستے میں حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جراح ملے کہ اے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں معمول کے مطابق اپنی مزدوری اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ایسا کریں، اب آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اب مسلمانوں کے حکمران ہیں، اگر آپ اس طریقے سے اپنی مزدوریاں کریں گے تو مسلمانوں کے کام کون کرے گا؟ آئیے ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے اسلام کے کام کریں اور آپ کا وظیفہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ یعنی دیکھیں یہ بھی عاجزی تھی نا، خود نہیں انہوں نے کہا، لیکن خلافت ملنے کے بعد جب خلافت مل گئی ہے تو مزدوری عام روٹین کے مطابق ہی اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خیال آیا کہ یار امیر المؤمنین ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے ہونی چاہیے تاکہ وہ تسلی سے دین کا کام کریں، تاکہ وہ تسلی سے جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ جب بھی دارالخلافہ سے کوئی مہم روانہ کرتے، کیونکہ خود تو بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، تو خود جب کوئی مہم روانہ کرتے، کوئی صحابہ کرام کا لشکر جہاد کے لیے روانہ کرتے، تو آپ جو تھے نا تھوڑی سفر تک خود پیدل چل کے نا ساتھ جاتے تھے فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بزرگ آدمی تھے تو کسی کو اگر شفقت آتی، کو دل میں خیال آتا کہ یار ابو بکر نیچے پیدل چل رہے ہیں، تو وہ یعنی آفر کرتا
کہ اے امیر المومنین میں نیچے اترتا ہوں، آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ رب العزت کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے والے جو پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو کیا مذائقہ ہے اس میں کہ میں بھی اگر تھوڑی دیر اللہ کے راہ میں پیدل چلوں گا۔ یعنی بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی اتنی زیادہ ہے، وقت کے حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلافت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آفر بھی کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں آپ سواری پر بیٹھے، میں چل کر جاؤں گا۔ یعنی عاجزی ان کے ساری اس قدر زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار آپ کو سفر کا اتفاق ہوتا تھا، سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اکثر درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ آرام سے آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے سفر پر جا رہے تھے تو لوگوں کو خیال آیا، یعنی باقی لوگوں کو خیال آیا کہ ہم شام کے سفر پر جا رہے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین اتنے معمولی لباس میں اور اتنی عام سی سواری میں۔ تو انہوں نے کیا کیا نا، ابھی حضرت عمر سے نہیں پوچھا، خود اپنے طور پر ہی نا ایک بہترین لباس کا اہتمام کیا اور ایک بہترین قسم کا گھوڑا تیار کیا، عالی شان سواری تیار کی اور حضرت عمر کو پیش کی کہ آپ اس پر سوار ہوں اے امیر المومنین، ہم عیسائیوں کی سرزمین پر جا رہے ہیں، آپ کا کوئی روب ہونا چاہیے، آپ کا کوئی دبدبہ ہونا چاہیے، آپ کی شان و شوکت کا اظہار ہونا چاہیے، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ تو ان کو ایک عالی شان سواری اور جب وہ لباس جو انہوں نے تیار کیا تھا وہ دیا نا، تو حضرت عمر نے کیا کہا، فرمایا سن لو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی یہ عالی شان لباس، یہ اعلیٰ ترین سواریاں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عزت مجھے اللہ نے دی ہے یہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، یہ ایمان کی وجہ سے دی ہے۔ حضرت عمر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اتنا روب اب دبدبہ تھا کہ کفر کانپتا تھا، کفر کانپتا تھا آپ کے تذکرے سے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ کی عاجزی اور انکساری اس قدر ہے، آپ کے اندر عاجزی اس قدر زیادہ تھی کہ کاندھے پر جو ہے وہ مشک رکھ کر نا بیوہ عورتوں کا پانی کنویں سے بھر کر لا کر دے رہے ہیں۔ مجاہدین جو جہاد پر گئے ہیں ان کے گھر جا کر پوچھ رہے ہیں کوئی بازار سے کوئی چیز تو نہیں منگوانی، وہ لا کر دے رہے ہیں بازار سے۔ اور پھر اس قدر یعنی کام کاج کر کے، بیواؤں کا کام کر کے، مجاہدین کے گھر کا سودا سلب بازار سے لا کر دے کر تھک جاتے تھے اور پھر آ کر مسجد میں اسی طرح زمین پر لیٹ کر آرام کرتے تھے۔ آج جی اس قدر زیادہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر اپنے ایام خلافت میں نا سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے، پیدل چلے جا رہے تھے، تو ایک غلام کو دیکھا جو گدھے پر سوار تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ عمر ہے، تو کہا امیر المومنین آپ میری جگہ پر آئیں، میں آپ کو سواری پہ بٹھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے آپ نا مدینہ تک لے جائیں، مجھے آپ وہاں تک لے جائیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ غلام جو تھا نا اس کے لیے تو شرف کی بات تھی، وہ خود اتر گیا نیچے سواری سے، وہ سواری سے نیچے اتر گیا اور کہا اے عمر آپ اس کے اوپر بیٹھیں اور آپ جائیں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، تم اسی طرح بیٹھے رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ گدھا تھا، گدھے کے اوپر وہ غلام بیٹھا ہے اور غلام کے پیچھے امیر المومنین بیٹھ کر مدینہ میں ہیں۔ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یار وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر المومنین وہ جناب غلام کے پیچھے گدھے پر بیٹھ کر مدینہ میں کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں ایسے حکمران، کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں اب اتنی عاجزی اور انکساری والے حکمران۔ اب تو بادشاہتیں ہمیں عزیز ہیں، غریب کا خیال نہیں، غریب کا احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ خلفائے راشدین کی سیرت کو چھوڑا، صحابہ کرام کی سیرت کو چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا۔ ان کے اندر کس قدر عاجزی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کی بات سنیں، ایک دفعہ صدقہ کے اونٹ ہوتے نا، یہ خلافت کا جو نظام تھا، یہ ٹیکس ٹکس والا نظام یہ خلافت کا نظام نہیں ہے۔ خلافت کا نظام کیا تھا، امیروں سے باقاعدہ زکوٰۃ لی جاتی تھی اور غریبوں پر ذرہ برابر کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ امیروں سے جو زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی اس سے غریبوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ اب تو غریبوں پر بھی اتنا ہی ٹیکس، امیروں پر بھی، یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو یہ ایک دفعہ جو صدقے کے بکریاں تھی، اس وقت اونٹ کٹھے ہوتے تھے، گائیاں تھی، کوئی بھی، یعنی اونٹ تھے اکٹھے ہوئے بیت المال کے اندر، اونٹ بہت زیادہ۔ تو حضرت عمر وقت کے حکمران خود صدقے کے ان زکوٰۃ کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں تیل سے۔ تو ایک بندہ آیا،
اے امیر المومنین یہ کیا، آپ کسی غلام کو حکم دیتے وہ یہ ذمہ داری سر انجام دے دیتا، وہ آپ کی جگہ آپ خود کیوں جو ہے وہ مالش کر رہے ہیں، صدقے کے اونٹوں کے وہ تیل لگا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے یقین جانے ایسا جواب دیا کہ اب وہ نہ بس تصورات میں ہی ہم چلے جا سکتے ہیں، سوچ ہی سکتے ہیں ایسی شخصیات کو، یہ اب عمل میں آنا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو جب کسی نے کہا نا کہ آپ کسی غلام سے یہ کام کروا لیتے، تو حضرت کنز العمال میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام اور کون ہے، مجھ سے بڑا اور غلام کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو مسلمانوں کا والی ہے وہ مسلمانوں کا غلام ہے، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، جنہیں مسلمانوں نے مل کر اپنا خلیفہ حکمران چنے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کی خدمت کرے۔ رعایا کا غلام ہے حکمران، لیکن یہاں پر رعایا غلام ہے حکمران تگڑے سے تگڑا، اس کی جائیدادیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، غریب سوکھتا چلا جا رہا ہے، روٹی سے تنگ ہے۔ لیکن یہاں پر کیسا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام نصیب فرمائے اور اسلامی ایسے سچے عاجزی والے حکمران نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفوں کی بات میں مختصر پوری کر دوں۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، 20 غلام تھے، امیر آدمی تھے، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ کس قدر وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی صدقہ و خیرات کی ان کی روایتیں مشہور ہیں۔ تو امیر آدمی تھے، 20 غلام تھے، خلافت ملی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی غلام کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے۔ عاجزی کا عالم یہ تھا، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، کبھی غلام کو کہا نہیں کہ میرے لیے وضو کا پانی لے کے آؤ، غلام آرام کر رہے ہیں، آپ خود اٹھ کر وضو فرماتے، اپنے کام اکثر جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی یہ بھی عاجزی اور انکساری پسند انسان تھے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے میں کبھی کوئی یار محسوس نہیں کی۔ لوگ مسئلے پوچھنے آتے تھے تو آپ عموماً کبھی جوتا گانڈ رہے ہیں، کبھی اونٹ چرا رہے ہیں، کبھی زمین کھودتے ہوئے مزدوری کرتے پائے جا رہے ہیں۔ مزاج میں بے تکلفی بہت زیادہ تھی، فرش پر لیٹ کر بے تکلف سو جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مشہور واقعہ ہے نا، جب حضرت فاطمہ سے تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتا ہے، گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑا بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی اونچ نیچ ہوئی، ناراض ہو کر مسجد میں جا کر لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ بے تکلفی سے آپ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں حضرت علی، اور کپڑا بھی سرکا ہوا ہے نیچے سے، بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے پاس بیٹھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مٹی جھاڑ کر کہنے لگے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ اور اسی وجہ سے آپ کا نام ابو تراب آپ کی کنیت پڑ گئی تھی، اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ کنیت میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ پھر پوچھا ان کے بعد، کہا ان کے بعد عمر افضل ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ راوی، یہ ان کے بیٹے ہی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے، وہ پوچھ رہے تھے۔ تو تیسرے نمبر پر ان کو یہ خیال آیا کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کون ہے تو انہوں نے عثمان کا ہی نام لینا ہے، تو خود ہی کہنے لگے تو عمر کے بعد تو پھر آپ کا ہی نام ہے نا، عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہے نا افضل۔ تو کہا، دیکھیں جواب، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یعنی حالانکہ ہے درجہ تھا، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، نبی علیہ السلام کے لخت جگر کے آپ خامد ہیں، آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے جو ہے وہ القابات سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیں، کہا نہیں میرا کیا، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام ہمیں عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، انکساری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔